إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ، یعنی ذکر صالحین کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. چنانچہ تمام صالحین اور مرسلین کے پیشوا حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور اس پر یہ خوبی کہ درود شریف کی صدائے بلند ہے. وہاں کے حاضرین پر کیوں نہ رحمت کا نزول ہو، سامعین کو کیوں نہ نکت مداح حاصل ہو. اور منقول ہے کہ جس مکان میں یہ محفل مبارک ہوتی ہے اس پر سال بھر تک رحمت کا مہینہ برستا ہے، اور اس مکان کے رہنے والے حفظ و امن میں رہتے ہیں اور بے انتہا خیر و برکت شامل حال رہتی ہے. اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں تو یہ حال ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو یا عقیقہ، ختنہ، شادی یا نیا گھر مکان یا سفر سے کوئی واپس آئے یا بیماری سے صحت آئے، ہر قسم کی تقریبوں میں محفل میلاد ضرور ہوتی ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی ایسی ہی توفیق دے کہ اپنے گھروں کو اور مجلس کو ذکر محمد سے منورہ اور مشرف کیا کرے. آمین. ایک بزرگ نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دریافت کیا کہ یہ مولود شریف کی محفل کیسی ہے، کیونکہ لوگ اس میں کلام کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. قربان ان پیارے الفاظ کے ثابت ہوا کہ یہ محبت کے سامان ہے، اور واقعی بغیر کسی محبت کی کون اپنا جان و مال فدا کرتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے. حبیب کبریا صلی اللہ کی آج محفل ہے. پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہر دم، پڑھو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہر دم، کہ محبوب خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے. ملک حجاز کے شہروں میں سے ایک مقام پر محفل میلاد شریف تھی، اور ایک عالم باعمل فرما رہے تھے کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا کہ میں آل رسول غریب الوطن ہوں، اللہ واسطے مجھے بھی کچھ ملے. وہ صاحب جو بیان فرما رہے تھے انہوں نے حاضرین سے کہا کہ جو سید سائل کو 1 روپیہ دے گا خدا اس کی ایک مراد پوری کرے گا. اس وقت محفل مقدس میں ایک یہودی کا غلام حاضر تھا. جلدی سے کھڑا ہو کر عالم صاحب سے کہنے لگا میرے پاس 3 روپے ہیں، لیجئے اور سید صاحب کو دے کر میری 3 مرادیں خدا پاک سے پوری کرا دیجئے. عالم صاحب نے اس سے 3 روپے لے کر سید صاحب کو دیا اور اس غلام سے کہا کہ ہاں بھائی بیان کرو کہ تمہاری کیا کیا مرادیں ہیں. غلام نے کہا کہ اول مراد تو یہ ہے کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، وہ مجھ کو آزاد کر دے. یہ سن کر عالم صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اور حاضرین سے کہا کہ بھائیوں سب دعا مانگو کہ اللہ جل شانہ اس ذکر خیر کی برکت سے اس غلام کو آزاد کر دے. سب نے دعا مانگی. پھر عالم صاحب نے پوچھا کہ بھائی تمہاری دوسری مراد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا آقا کافر ہے اور میں مسلمان ہوں. قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور آقا دوزخ کی طرف روانہ ہوں گے. اس کا ملال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور ہم دونوں جنت میں ساتھ ہی جائیں. عالم صاحب نے اور سب حاضرین نے دعا مانگی. پھر عالم صاحب نے فرمایا کہ اب بیان کرو تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا تیسری مراد یہ ہے میرے اور آقا کے گناہ بخشے جائیں. پھر عالم نے خود بھی دعا کی اور حاضرین سے دعا کرائی. پھر مولود شریف ختم ہوا اور سب لوگ حصے لے کر اپنے اپنے گھر گئے. وہ غلام بھی اپنے آقا کے پاس حاضر ہوا. اس نے غلام سے دریافت کیا کہ تو کہاں گیا تھا، بڑی دیر میں آیا. غلام نے کہا جناب میں آج بڑی بھاری سوداگری میں تھا، آج میں نے بڑے انمول سودے خریدے ہیں، اس وجہ سے دیر ہو گئی. یہودی کو غلام کی باتوں سے سخت حیرت ہو گئی. یہ اس جیسا مفلس اور کلانچ آدمی تھا. اس نے کہا ایسی تجارت کی، خیر بھائی ہمیں بھی تو بتاؤ کہ کیا کیا قیمتی مال خریدا ہے. پھر تو اس غلام نے اس محفل میلاد شریف کا حال اور سید صاحب کا آنا اور عالم صاحب کا وہ فرمان بیان کیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت 3 روپے تھے. وہ تینوں روپے
3 مرادیں پوری کرنے کے لیے دے دیے۔ یہودی نے کہا اچھا بتاؤ وہ کیا مرادیں تم نے مانگی؟ غلام نے کہا اول مراد تو یہ ہے کہ تو میرا آقا ہے اور میں تیرا غلام ہوں، تیری خدمت کرنا ضروری ہے اور خدا تعالیٰ میرا خالق و مالک ہے، اس کی عبادت بھی ضروری ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس آقائے حقیقی کا غلام ہو جاؤں اور تو مجھے آزاد کر دے۔ چنانچہ وہ مقبول وقت میں دعا مانگی گئی تھی، اس لیے عصر کا تیر پہلے ہی نشانہ اجابت پر پہنچ چکا تھا۔ یہودی نے کہا لے بھائی جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اب دوسری مراد بتا اپنی کیا ہے؟ غلام نے سلام عرض کیا اور عرض کی کہ اے آقا مہربان، دوسری مراد میری یہ ہے کہ میں نے مدتوں تک حضور کا نمک کھایا ہے اور میں مومن ہوں اور تو کافر ہے، قیامت کے دن میں جنت کی طرف اور تو دوزخ کی طرف روانہ ہوگا، اس لیے میں نے دوسرا روپیہ دیا کہ دعا کی جائے کہ میرا آقا بھی مسلمان ہو جائے اور میں اور میرا آقا دونوں جنت کی طرف ساتھ ہی جائیں۔ یہودی نے کہا کہ بھائی اگر تیری یہی مراد ہے تو میں بہت خوشی سے اسلام قبول کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب بیان کر کہ وہ تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا تیسری مراد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ اللہ پاک جل شانہ بخش دے۔ یہ سن کر آقا خوش ہوا۔ پھر اسی رات کو یہودی کو خواب میں کیا دکھتا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ امن والا عرش ارشاد فرماتا ہے شاباش، تجھ کو جو بات تیرے اختیار میں تھی یعنی غلام کو آزاد کرنا اور خود مسلمان ہونا وہ تم نے کیا، اور تیسری مراد غلام کی یہ ہے کہ تیرے اور تیرے غلام کے گناہ بخشے جائیں اور میرے اختیار میں ہے لے۔ یہ تیری تیسری مراد کی غلام کی پوری ہوئی کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت سے تجھ کو اور تیرے غلام کو اور اس عالم کو اور سید صاحب سائل کو اور ان تمام حاضرین کو بخشا اور جنت عطا فرمائی۔ یہودی جب خواب سے بیدار ہوا تو غلام کے ہمراہ عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا خواب کے مجموعہ عالم میں بیان کیا اور ایمان میں خوب مستحکم ہو گیا۔ فرشتے عالم بالا سے سن کر یہ کہتے ہیں چلو نور خدا صلی اللہ کی آج محفل ہے، کرم کے پھول نیکی کے ثمر رحمت کے گلدستے، کرم کے پھول نیکی کے ثمر کے رحمت کے گلدستے، بیٹھیں گے مصطفیٰ صلی اللہ کی آج محفل ہے۔ شکریہ۔